کیروف سے میں واقف ہوں لیکن کچھ خاص نہیں. کیا تم میٹنگ کا بندوبست کر سکتی ہو؟ ہاں، لیکن وہ جاننا چاہے گا کہ تم کس آفیشل حیثیت میں مل رہے ہو، اور شاید میں بھی. میں یو ایس ایمریٹ کے لیے کام نہیں کر رہا، نہ کسی اور خفیہ ایجنسی کے لیے، اور یہ سچ ہے. رینڈی نے عصمت کی آنکھوں میں جھانکا. مضحکہ خیز بات ہے. میں جانتی ہوں کہ ہم جس میدان کے کھلاڑی ہیں وہاں چالیں کیسے چلی جاتی ہیں. مزید یہ کہ کیروف بھی لا علم نہیں. رینڈی کی آنکھوں میں احتجاج تھا. میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن ہم دونوں جانتے ہیں کہ ہم ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں. ٹھیک ہے جان، رینڈی نے کہا. تمہارا تعلق ملٹری سے ہے، اسے چھپایا نہیں جا سکتا، نہ چھپانے کی ضرورت ہے. لیکن کیروف کو فوجی کے علاوہ کوئی اور حوالہ دینا بہت ضروری ہے. کیا میں کہہ دوں کہ تم یو ایس ایمریٹ کی نمائندگی کر رہے ہو؟ عصمت کچھ دیر خاموش رہا. اوکے، کرنل ڈاکٹر فرام یو ایس ایمریٹ، لیکن اضافہ کر دینا کہ میں وہاں سے عارضی رخصت پر ہوں. میٹنگ کا بندوبست کرنے میں مجھے کچھ وقت لگے گا. میں مشکور ہوں. تمہیں نہیں پتہ یہ کتنا اہم ہے. عصمت نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا. یہ میرا مخصوص کارڈ ہے. رینڈی نے ایک کارڈ عصمت کے حوالے کیا. نمبر کو ٹریس کرنا یا لوکیشن معلوم کرنا ممکن نہیں. شاید کسی وقت تمہیں ضرورت پڑے. عصمت نے اپنا خفیہ نمبر اسے دے دیا. وعدہ کرو دال میں کچھ کالا نکلا تو مجھے بتاؤ گے. ضرور، یقین رکھو. عصمت نے آہستہ سے اس کا ہاتھ دبایا. صبح 7:30 بجے ہیوسٹن ٹائم کے مطابق ڈاکٹر ایڈم ٹریلور نے برٹش ایئر ویز کی فلائٹ پکڑی. وہ نان اسٹاپ فلائٹ کے ذریعے ہیتھرو ایئرپورٹ اترا. کچھ دیر لاؤنج میں گزارنے کے بعد ٹریلور گیٹ نمبر 68 کی طرف چل پڑا. ذرا دیر میں وہ ماسکو جانے والی برٹش ایئر ویز کی دوسری فلائٹ پر تھا. ریڈ اور ٹریلور نے مل کر جو شیڈول ترتیب دے رکھا تھا، ٹریلور نے کبھی شیڈول سے سرمو انحراف نہیں کیا تھا. ماسکو سے وہ کریملن میں ہوٹل نیکو پہنچا. پورٹر کو باہری ٹپ دینے کے بعد اس نے بیگ اپنے کمرے میں منتقل کرائے اور کچھ دیر بعد ہوٹل چھوڑ دیا. کیب کے ذریعے وہ میخال زک پر اس فٹ کے قبرستان میں وارد ہوا. قبرستان کے گیٹ پر ایک بوڑھی عورت پھول بیچ رہی تھی. ٹریلور نے گل فروش بڑھیا سے ایک بوکے خریدا اور $20 اس کے ہاتھ پر رکھنے کے بعد قبرستان میں داخل ہو گیا. ایک بوکے کے $20؟ بڑھیا حیرت سے خریدار کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی. کچھ دیر بعد وہ اپنی ماں ہیلن ٹریلور کی قبر تک پہنچ چکا تھا. پھول قبر پر رکھ کے وہ وہیں بیٹھ گیا. FBI کے علم میں تھا کہ اس کی ماں رشیا میں پیدا ہوئی تھی. ٹریلور نے جب چیف میڈیکل آفیسر کے لیے درخواست دینا شروع کی تو کہیں سے مثبت جواب موصول نہیں ہوا. بعد ازاں ملک سے باہر بیورز میٹ AG نے اس کی خدمات حاصل کرنی. ٹریلور نے وہاں 15 برس گزارے. اس کی قابلیت اور تنخواہ بڑھتی چلی گئی. اس وقت ناسا کو نجی شعبے سے مسابقت کا سامنا تھا، لہذا انہوں نے خوشی خوشی ٹریلور کو خوش آمدید کہا. کوئی سوال نہیں اٹھا کہ آخر ٹریلور نے بریوزمیٹ AG جیسی شاندار بین الاقوامی کمپنی کو کیوں چھوڑا. وہاں وہ سینئر تھا، ناسا کے مقابلے میں 20% زیادہ وصول کرتا تھا. ناسا نے FBI کو ٹریلور کا پس منظر جانچنے پر لگا دیا. سرد جنگ کے اختتام پر رشیا سفر کرنا آسان تر ہو چکا تھا. ہزاروں امریکیوں نے ان رشتہ داروں سے ملنے کے لیے وہاں جانا شروع کیا جنہیں وہ صرف تصویروں میں دیکھتے رہے تھے. ٹریلور نے بھی رشیا کا رخ کیا. اس کی ماں کو طلاق ہو گئی تھی اور وہ ماسکو میں تھی. وہ 3 سال تک باقاعدگی سے ہر موسم بہار میں ایک ہفتہ ماں کے ساتھ گزارتا. ناسا میں جب ٹریلور کے سینئر حکام بالا نے اسے بتایا کہ اس کی ماں کینسر کے مرض میں گرفتار ہو کر ٹرمینل مراحل میں ہے اور ایسی صورتحال میں اسے جتنی چھٹیاں درکار ہوں گی ناسا کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. فرما بردار بیٹے نے اپنے وزٹ 3 تک بڑھا دیے. وہ 1 سال میں 3 مرتبہ وہاں گیا. اس کی ماں تیزی سے موت کی شاہراہ پر گامزن رہی تھی. بالآخر یہ سفر تمام ہوا. اس کی موت پر ٹریلور نے پورا مہینہ رشیا میں گزارا. ناسا چھٹیوں کے معاملے میں فراخ دلی کا مظاہرہ کر رہی تھی. ٹریلور کو یقین تھا کہ FBI کے پاس ماسکو آمد و رفت کا ٹریک ریکارڈ موجود ہے، تاہم وہ واقف تھا کہ یہ کسی بھی بیوروکریسی کی حکمت عملی کا حصہ ہوتا ہے. نیز اسے جن حالات میں سوئس کمپنی چھوڑنی پڑی تھی اس کے مطابق ماسکو میں FBI کو اس کا ٹریک ریکارڈ بنانا تھا. آمد و رفت کا ایک مخصوص پیٹرن. یہ پیٹرن تشکیل پا چکا تھا، اب اسے منظم کرنا تھا. آمد و رفت کے پیٹرن کو فول پروف طریقے سے ہی تبدیل کیا جا سکتا ہے. ماں کی موت کے بعد معمول کا سوگوار اجتماع 6 ماہ بعد ہونا تھا. اگر وہ نہ جاتا تو آمد و رفت کا مخصوص پیٹرن مشکوک ہو جاتا. KGB یا FBI کے لیے دلچسپی کا کوئی سامان نہیں تھا. وہ حسب معمول آیا تھا.
تاہم خود ڈرائیور مخصوص اوقات میں معقول جواز کے ساتھ آ جا رہا تھا، لیکن اس مشق کی حقیقت سے تاحال بے خبر تھا۔ کیب ڈرائیورز اور گل فروش بڑھیا کو بھاری ٹپس، اس میں پورٹرز بھی شامل تھے۔ مقصد یہی تھا کہ وہ اس کی شکل یاد رکھیں۔ قبرستان سے واپسی پر اس نے ہوٹل روم میں چند گھنٹے کی نیند لی۔ وہ جب بیدار ہوا تو تاریکی پھیلنے لگی تھی۔ شاور اور شیو کے بعد فریش سوٹ دیوے تن کر کے وہ ہوٹل سے نکل گیا۔ وہ نیم اندھیری سڑک کے ذریعے بدنام سوڈاوایا ڈسٹرکٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس دوران میں اس کا ذہن متواتر ماضی کی طرف سفر کر رہا تھا۔ وہ جس مکروہ علت کے باعث پھنسا تھا، اس پر وہ قابو پا سکتا تھا، نہ ترک کر سکتا تھا۔ ہم جنس پرستی۔ کچھ عرصے بعد وہ بیور سویٹ اے جی کا جگمگاتا ستارہ بن چکا ہوتا، تاہم نوعمر لڑکوں کے ساتھ جنسی کجروی کا شوق اسے لے ڈوبا۔ وہ جس کرنچی آنکھوں والے بظاہر معصوم لڑکے پر مر مٹا تھا، وہ ایک پھندا تھا۔ وہ پھندا ٹریلور کے گمان سے دور تھا۔ اسے ہوش اس وقت آیا جب وہ لڑکا اس کی رہائش گاہ پر آیا اور سیکس ٹیپ چلا کر دکھائے۔ سازش میں کون کون شریک تھا؟ مختصر یہ کہ ٹریلور کے پاس دو راستے تھے، تعاون یا تباہی۔ 48 گھنٹے میں اسے فیصلہ کرنا تھا۔ بیئرز میٹ اے جی کے معاہدے کی شرائط بے لچک اور سخت ہوتی تھیں، ان میں اخلاقی پہلوؤں کا بھی احاطہ کیا جاتا تھا۔ ٹریلور نے 48 میں سے 24 گھنٹے گزار دیے، بدنامی اور تباہی کے ساتھ کیریئر کا خاتمہ، حتیٰ کہ وہ آئندہ کہیں اور جاب بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے خیال میں بلیک میلرز نے رسی بہت زیادہ کھینچ لی تھی۔ مکمل تباہی کی صورت میں اس کے پاس ہونے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا، لہذا اس نے فائٹ بیک کا فیصلہ کیا۔ اپنی حیثیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے ڈاکٹر کارل بائر کے زیوریج آفس میں میٹنگ ارینج کی اور تمام کچا چٹھا کھول دیا۔ ڈاکٹر بائر کا رد عمل دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ اس نے خاموشی سے کہانی سنی اور ٹریلور کو دوسرے دن آنے کا کہا۔ دوسری صبح ڈاکٹر بائر نے اسے بتایا کہ وہ بلیک میلرز کو فراموش کر دے، ہمیشہ کے لیے بھول جائے۔ اس کا مستقبل محفوظ ہے، لیکن ٹریلور کو کمپنی چھوڑنی پڑے گی۔ ناسا والے اس کی خدمات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسے چاہیے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور اپنے ساتھیوں کو یہ کہہ کر مطمئن کر دے کہ وہ جس قسم کی تحقیق میں دلچسپی رکھتا ہے اس کی جگہ ناسا میں ہے۔ ٹریلور نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن ڈاکٹر کارل بائر نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ ناسا میں ڈاکٹر ڈیلن ریڈ کی زیر نگرانی کام کرو گے۔ وہ تمہارا گائیڈ بھی ہوگا اور استاد بھی۔ وہ تمہیں کوئی بھی حکم دے سکتا ہے اور تم انکار نہیں کرو گے۔ ٹریلور حیران پریشان تھا کہ یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس نے ناسا میں اپنی ریسرچ کی نوعیت کے بارے میں سوال کیا۔ وہاں تمہارے کام کی نوعیت ثانوی ہوگی، بائر نے کہا۔ تمہاری اہمیت اس لیے ہے کہ تم ماں کی وجہ سے رشیا کا وزٹ باقاعدگی سے کرتے ہو۔ میری دلچسپی اسی آمد و رفت میں ہے اور اسی لیے میں نے بلیک میلر سے تمہاری جان چھڑائی ہے۔ ٹریلور چھوٹا وایک سے قریب ہوتے ہوئے بائر سے گفتگو یاد کر رہا تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا سوائے اس کے کہ ڈاکٹر بائر کی منشا کے مطابق اسے پھنسایا گیا تھا۔ بہرحال وہ مکمل تباہی اور شرمناک بدنامی سے بچ گیا تھا۔ یہ اس کے لیے کافی تھا، لیکن یہ سب کیوں اور کیسے ہوا؟ مقصد کیا تھا؟ ڈاکٹر بائر کس چکر میں ہے؟ وہ ان تمام امور سے بے خبر تھا۔ وہ کوشش بھی کرتا تو تہ تک نہ پہنچ پاتا۔ وہ دوسرے میدان کا آدمی تھا۔ ٹریولر نے پرانی باتوں کو ذہن سے نکالا اور سوڈاوایا کے رنگین اور سنگین ماحول کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کے رگ و ریشے میں کیف و سرور بڑھنے لگا۔ وہاں عیاشی کے متعدد اڈے تھے، تاہم ٹریلور ہمیشہ کروکوڈل پہنچتا تھا۔ کروکوڈل کا جھلملاتا مخصوص نشان اسے نظر آنے لگا تھا۔ کروکوڈل سے 6 میل کے فاصلے پر ایک دوسرے سے ملحق 3 بلند عمارتیں تھیں۔ المعروف زار زہیونکی اسکوائر 1990 تک یہ کمیونسٹ KGB کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ نظام کی تبدیلی کے بعد کمپلیکس کو فیڈرل سیکورٹی سروس کے حوالے کر دیا گیا۔ میجر جنرل اولے کیروف 5ویں منزل پر اپنے آفس میں دونوں ہاتھ پشت پر باندھے کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ امریکی آ رہے ہیں، وہ بڑبڑایا۔ کیا کہا تم نے؟ ڈوشا؟ 24 فرش پر سوانی ہیل کی ٹھک ٹھک سنائی دی۔ کیروف مڑا اور سرخ بالوں والی حسینہ کو بازوؤں میں لے لیا۔ اس سے پہلے کہ دونوں جذبات کی رو میں بہتے، کیروف نرمی سے الگ ہو گیا۔ یہ ایک دشوار کام تھا۔ لارا ایک بے باک حسینہ تھی، اس میں بلا کی سیکس اپیل تھی۔ وہ سر سے پیر تک نسوانی حسن کے خطرناک ہتھیاروں سے مسلح تھی۔ سونے پر سہاگا اس کی ناز و ادا اور اشوے غمزے۔ وہ ایک قاتل حسینہ تھی جو بارودی اسلحے کے بغیر بھی اپنا کام نکال سکتی تھی۔ وہ بذات خود بارود تھی۔ وہ اپنی اس اضافی خوبی سے نہ صرف بھرپور طریقے سے بہرہ مند تھی، بلکہ اسے استعمال کے فن سے بھی شرمناک طریقے سے آگاہ تھی۔
فوجی وردی میں بھی اس کا خطرناک حسن و شباب پھوٹا پڑ رہا تھا۔ وہ سپر ہٹ ماڈل کے مانند نظر آ رہی تھی، ایسی ہیروئن جو ناول کے صفحات سے نکل کر زندہ جاوید ہو گئی ہو۔ لارا کیریئر کے آغاز میں تھی، عمر 30 سال۔ اس کی دوسری خوبی دست بدست لڑائی اور جدید اسلحے کا ماہرانہ استعمال تھا۔ خالی ہاتھوں سے وہ عام آدمی کو سیکنڈوں میں ہلاک کر سکتی تھی۔ وہ ایک قابل قدر پروفیشنل تھی۔ ملٹری اکیڈمی میں اس نے کلاس میں ٹاپ کیا تھا۔ وہ ایک کے بجائے 2 نمایاں خصوصیات کی حامل تھی، اور دونوں خطرناک، میدان میں ہو یا بستر میں۔ کیروف اس کے ساتھ خوب لطف اندوز ہوتا تھا، تاہم کبھی کبھی اسے خیال آتا کہ اس عورت کے اندر 2 عورتیں ہیں۔ اصل عورت کون سی ہے؟ کیروف اس سے 20 برس بڑا تھا۔ اسے کوئی شک نہیں تھا کہ لارا بہت تیزی سے ترقی کی منازل طے کرے گی، اور وہ اس وقت تبلیغی کام میں مصروف ہو چکا ہوگا۔ کون امریکن؟ کیروف نے جواب دینے کے بجائے ایک پرنٹ آؤٹ اسے پکڑا دیا۔ ڈاکٹر جان اسمتھ، لارا نے پڑھا۔ US ایمریٹ کا ایک عام آدمی؟ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن عام آدمی نہیں، کیروف نے کہا۔ رینڈی ڈسل کے مطابق وہ US ایمریٹ سے منسلک ہے لیکن تعطیلات پر ہے۔ رینڈی ڈسل؟ لارا نے ابرو اچکائے۔ کیروف مسکرایا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، میرے پاس کوئی معقول وجہ ہوتی ہے تو پریشان ہوتی ہوں۔ وہ اسمتھ کے لیے راہ ہموار کر رہی ہے۔ اسمتھ جو اس کی بہن کا منگیتر تھا۔ کیروف نے سر ہلایا۔ ہاں، وہ ہیڈیز ہارر میں ماری گئی تھی، اور ہم دونوں کو شک ہے کہ رینڈی ڈسل CIA کے لیے آپریٹ کر رہی ہے۔ کیا یہ دونوں مل کر کسی آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں؟ لارا نے شک کا اظہار کیا۔ میری رائے کے مطابق امریکن کسی مشکل سے دوچار ہیں۔ کیروف نے پرسوچ انداز اختیار کیا۔ ہم اس مصیبت کا حصہ ہیں یا پھر انہیں ہماری مدد درکار ہے؟ جو بات ہے جلد سامنے آ جائے گی۔ ہم دونوں آج رات اسمتھ سے مل رہے ہیں۔ رینڈی نے کیروف اور لارا کے متعلق تفصیلات اسمتھ کی گوش گزار کر دی تھیں۔ وہ اس وقت 3 عمارتوں کے بلند کمپلیکس میں تھا۔ سابقہ KGB ہیڈ کوارٹر اب فیڈرل سیکورٹی سروس کے زیر استعمال تھا۔ اسمتھ جونیئر آفیسر کی رہنمائی میں آگے بڑھ رہا تھا اور رینڈی کی دی ہوئی معلومات کو ذہن میں تازہ کر رہا تھا۔ کیروف کی عسکری خدمات اور ملک سے وفاداری ہر قسم کے سوال سے بارتر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ FSS کے اہم ترین عہدے پر بیٹھا تھا۔ وہ مستقبل کے لیے برج کی حیثیت رکھتا تھا اور لارا مستقبل کی بہترین امید تھی۔ وہ رشیا اور برطانیہ کی تعلیم یافتہ تھی۔ اس کی اضافی خوبیوں میں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ میں مہارت شامل تھی۔ رینڈی کی بریفنگ کے مطابق روسی اب بھی قومی سلامتی کے معاملات پر حساس تھے۔ وہ رات بھر دوستانہ انداز میں آپ کے ساتھ ڈرنک کر سکتے تھے، قربت اور دوستی کا احساس دلا سکتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے کسی غلط موضوع پر غلط سوال کیا، تمام قربت تحلیل ہو جاتی، بھروسہ ختم ہو جاتا اور آپ کو جارحیت کا سامنا کرنا پڑتا۔ بائیوپرٹ سے زیادہ حساس موضوع کیا ہو سکتا تھا؟ اگر اسمتھ نے احتیاط کا مظاہرہ نہ کیا تو گفتگو شروع ہونے سے پہلے اختتام پذیر ہو جاتی اور اسمتھ اگلی فلائٹ سے واپس جا رہا ہوتا۔ ڈاکٹر جان اسمتھ، کمرے میں کیروف کی آواز گونجی اور اس نے بڑھ کر اسمتھ سے ہاتھ ملایا۔ وہ ایک چوڑے سینے والا دراز قد آدمی تھا، سر کے بال سفید تھے۔ خوشی ہوئی دوبارہ مل کر۔ آخری مرتبہ 5 سال قبل جنیوا میں ملاقات ہوئی تھی، رائٹ؟ یس جنرل۔ جنرل کیروف نے اپنی نائب لارا کو ٹیلیفون کا تعارف کرایا۔ پلیزیر ڈاکٹر۔ لارا کی آنکھوں میں ہلکی سی ستائش تھی۔ پلیزیر از آل مائن۔ اسمتھ خوش دلی سے مسکرایا۔ وہ سمجھ گیا کہ رینڈی نے لارا کے لیے فتنہ کا لفظ کیوں استعمال کیا تھا۔ وہ فتنہ نہیں، فتنہ گر تھی، بلکہ فتنہ ساز تھی۔ توبہ شکن، زہد شکن، اور فوجی وردی میں اس کا یہاں کیا کام؟ بہرحال وہ یہاں تھی۔ اس کے انگ انگ سے اختیار اور اعتماد ٹپک رہا تھا۔ فرق یہ تھا کہ وہ کیروف کی جونیئر تھی۔ اسمتھ کے لیے لارا کے لیے آخری تشبیہ ساحرہ کی تھی، جو 19ویں صدی کے کسی رشین ناول کی ہیروئن لگتی تھی۔ جنرل کیروف نے خاطر تواضع کی بات چھیڑی، تاہم اسمتھ نے شائستگی سے انکار کر دیا۔ اوکے، امریکن مطلب کی بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیا کہنا چاہو گے؟ اسمتھ نے لارا کی جانب دیکھا۔ میرا مقصد کسی کی حیثیت کم کرنا نہیں ہے، لیکن موضوع انتہائی خفیہ نوعیت کا ہے۔ کرنل بے فکر رہو، لارا کو میرا بھرپور اعتماد حاصل ہے۔ تم خفیہ سے خفیہ بات اطمینان سے کر سکتے ہو۔ کیروف نے یقین دہانی کرائی۔ شکریہ، اسمتھ نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں ہونے والی گفتگو قطعی محفوظ ہے اور اسے باہر کہیں نہیں سنا جا سکتا۔ یقیناً ایسا ہی ہے، جنرل نے جواب دیا۔ بائیوپرٹ، اسمتھ نے اعتماد اور سکون سے کہا۔ صرف ایک لفظ، اس لفظ نے ماحول تبدیل کر دیا۔ وہ دونوں ٹرینڈ فوجی تھے، ورنہ چوکے بغیر نہ رہتے۔
بہرحال ایک لفظ نے زیر سطح شاکنگ اثرات مرتب کیے تھے۔ ڈاکٹر، بایوپرٹ میں کیا مسئلہ ہے؟ کیروف نے سپاٹ آواز میں استفسار کیا۔